اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 96 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خشکی کا سا جو شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا محرم لوگوں کے لیے جنہوں نے حج عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اس حرمت کے بعد اگر کوئی بندہ قصدن ارادتاً جان بوجھ کے کوئی شکاری جو ہے وہ شکار کر لے گا تو اس کے مطابق اس کو اس کا جرمانہ دینا ہوگا، اور یہ جرمانہ 3 صورتوں میں ہوگا۔ وہ جون سی استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق وہ دے دے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جانور کی جو ہے قد کاٹ جسامت اس اعتبار سے اس جیسا جانور جو ہے فدیے کے طور پہ دے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کی قیمت مالیت جو ہے وہ دے دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نہیں تو پھر وہ اس کے برابر جو ہے جتنے روزے بنتے ہوں یا وہ جو ہے جانور دے دے، یا پھر جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ پر مسکین 1 کلو کھانا دینا ہے، لیکن یہ دینا کتنے مسکینوں کو اس کا فیصلہ کہ جانور کیسا ہو، کتنے مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ نمبر 3 اس جرمانے میں تیسری چیز ہے اس کے برابر روزے، اس شکار کے برابر روزے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، 2 منصف آدمی اس کا فیصلہ کریں گے عدل والے کہ ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ اس کے لیے اختیار ہے، اور جو اس کے بس میں ہوگی طاقت میں ہوگی وہ دے گا۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دریائی شکار، سمندری شکار اس کو حلال قرار دیا، اس کی حکمتیں بیان کی کہ تمہارے لیے فوائد۔ ٹوٹی ٹوٹ گئی؟ اچھا ما احل لکم صید البحر وطعامہ، احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحر سمندری شکار، سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم وہ فائدہ ہے تمہارے لیے، سامان ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر اللہ نے ایک ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا۔ اب کھانا کیا چیز ہے؟ ایک ہے کہ جو شکار تم اس سے زندہ پکڑ لیتے ہو، مچھلی پکڑ لیتے ہو، جو سمندری جانور ہیں جو رہتے ہیں وہ حلال ہے۔ دوسرا ہے مطعام سے مراد وہ جانور ہیں جو سمندری پانی میں مر جائے اور پانی میں مر کے پانی کے اوپر آ جائے، یا پانی اس کو باہر کنارے پر پھینک دے، تو یہ جانور جو سمندر کا مردار ہے وہ بھی اللہ نے حلال رکھا ہے، اسے بھی طعام قرار۔ اور اس کی دلیل 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندری سفر کرتے ہیں، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ الْقَلِيلَ اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں۔ اب وہ پانی چونکہ ہوتا ہے پینے کے، سمندری پانی پینے قابل تو ہوتا نہیں ہے، ہم پانی جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان توضعنا به عطشنا، اس پانی سے اگر ہم وضو کریں گے تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے، پانی تھوڑا ہے نا، تو اب سمندر میں 7 دن بھی لگ جاتا ہے،
نمازوں کا ٹائم بھی آنا، تو آپ اگر اسی وضو سے ہمیں پانی کا وضو کریں گے تو ہمیں تو پینے کو ملے گا نہیں، سمندری پانی پینے کے قابل نہیں۔ اشکال یہ تھا کہ بازار سمندر کا پانی رنگ بھی بدلی ہوتی ہے، ذائقہ بھی بدلا ہوتا ہے، بو بھی اس کی بدلی ہوتی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ پانی سے ہمارے لیے اس سے وضو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہوا طہور ماؤہ، کہ سمندر جو ہے اس کا کھاجا طہور، اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور سمندری مردار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ نے باقاعدہ والحل میتتہ اس کے مردار کو حلال قرار دیا۔ اس کے علاوہ عملاً صحابہ اکرام کا ایسے جانور کو کھانا جسے سمندر نے مرنے ہوئے ہونے کی صورت باہر پھینک دیا۔ صحابہ کرام ایک جہاد کے سفر میں تھے اور کئی دنوں کے بھوکے تھے، برے حالات تھے۔ ہوا اتفاق ایسا کہ انہوں نے دریا کنارے ایک جانور دیکھا، بہت بڑا جانور تھا، 3000 کا یہ لشکر تھا، اور 1 مہینہ اس کو کھاتے رہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ اس کا کانٹا کھڑا کیا گیا نا تو ایک قد آور اونٹ پہ قد آور آدمی بٹھایا گیا، تو تب بھی وہ اونٹ پہ بیٹھنے کے باوجود اس چیز کا کانٹا اس سے بھی اونچا تھا، وہ پورا گاڑ رہی ہے کہ جو اس کے جیسے اتنا بڑا وہ جانور، ویسے تو اس کو کون کھا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ویل مچھلی کہتے ہیں نا، حالانکہ ویل مچھلی جو ہے وہ بھی اتنی بڑی نہیں عموماً ہوتی، ممکن ہے عملاً کوئی پائی جاتی ہوگی دریاؤں میں، لیکن سمندروں میں، لیکن عموماً جو ویل مچھلی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے بڑی مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن جتنی بڑی صحابہ کرام نے کھائی ہے 3000 بندہ، اور پورا مہینہ کھانے کے باوجود بچا تھا، اور وہ چربی اور اس کا گوشت جو صحابہ محفوظ کر کے مدینے بھی لے کے آئے تھے، اور نبی نے کہا تمہارے پاس لاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تو اب وہ ظاہر ایسا جانور عام بندے کے شکار کرنا تو بس کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے جانور تو دریاؤں جہازوں سے ٹکرا جائیں تو جہاز کو لا دیتے ہیں، اور چھوٹی موٹی کشتیاں تو وہ الٹا دیں وہ ویسے ہی، تو وہ اب مر کے اوپر آیا تھا اور دریا کنارے پہ پھینک دیا تھا، تو نبی علیہ صحابہ کرام نے کھایا، رسول اللہ سے حصہ لیا ہے، اگر وہ حرام ہوتا تو نبی نے کبھی اسے نہ کھاتے، صحابہ کرام کبھی نہ اس کو کھاتے، تو صحابہ کا کھانا، اس کو محفوظ کرنا، یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طعام سے مراد وہ جانور جو پانی کے اندر مر جائے، اوپر آ جائے، یا پانی مرنے کی صورت میں پانی اس جانور کو کنارے پر پھینک دے، تو فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، و طعامو، اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم، یہ سامان زندگی ہے تمہارے لیے، متاع سامان زندگی ہے، تمہارے زندگی کا فائدہ کام کی چیز ہے، وَلِسَيَّارَةِ، اور قافلے والوں کے لیے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید یہ جو ہے وہ حج کی برکت سے، حج کی بدولت اس سے رخصت ملی ہے کہ حج میں شکار کر لو، ویسے شکار جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وَلِسَيَّارَةِ کہہ کر کے متاع لکم کہہ کے تمہاری زندگی کا سامان ہے، اور یہ کہہ کے وَلِسَيَّارَةِ، اور یہ قافلے والوں کے لیے بھی ہے، بتا دیا کہ اس کا حج کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، یہ مستقل اللہ نے تمہارے لیے اس سمندر کے شکار کو حلال قرار دے دیا ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، یعنی احرام کی حالت میں جب تم نے جو چادریں پہنی ہوئی ہیں، احرام باندھا ہوا، تو ایسی صورت میں خشکی والا شکار جو ہے وہ تم پر حرام ہے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور خشکی کا شکار تم پہ حرام کر دیا گیا، لیکن کب تک حرام ہے؟ ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، حالت احرام کے اندر نہ تم خود شکار کر سکتے ہو، نہ ہی تمہارے لیے جو شکار کسی نے کیا وہ کھا سکتے ہو، جس شکار میں تم نے تعاون کیا وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جب تک تم شکار یا احرام کی حالت میں ہو، یہ بری شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات کہ جس کی طرف جو ہے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تو یہ جو ہے مایا سمندری شکار تمہارے لال اور بری شکار تمہارے لیے حرام۔ فرمایا اب جانوروں کا گویا کہ جنہوں نے احرام باندھا ہے، اب یہ حرم اور جو ہے محرم یہ امن کا باعث بن گیا شکاریوں کے لیے، اور پورا حرم اللہ نے جو ہے جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے باعث امن بنایا ہوا،
کہ آپ حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی جانور کو حرم سے اس لیے نہیں بھگا سکتے کہ یہ حد حرم سے باہر نکلے اور ہم وہاں جا کے اس کو شکار کر لیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حتیٰ کہ اگر کوئی کسی آدمی کے باپ کا قاتل بھی ہو اور وہ حرم میں چھپا ہوا ہو تو بیٹا وہاں بھی جا کے اس سے بدلہ کے ساتھ سے نہیں لے سکتے۔ ہاں حاکم وقت جو ہے انہوں نے وہ اس کو پکڑ کے جا سکتے امن و امان کے پیش نظر، لیکن سزا اس کو اس کی مطلوبہ جگہ پہ جا کے ملے گی۔ لیکن جو ہے ایسے جو باغی فسادی ہیں حرم ان کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ بات یہ میرے بندہ کہ لو یہ تو جب مرضی قاتل جا کے لوکے بہ جائے کعبے چ یہ مطلب امن و امان چ باغی فسادیوں کو حرم پناہ نہیں دیتا، لیکن وہاں پہ وہ کسا بدلہ نہیں لے سکتا بندہ خود کوئی۔ حکومت وقت جو ہے وہ وہاں سے جائے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کر دیا، 8 بندے تھے، 2 عورتیں تھیں، 6 بندے تھے، جن میں عبداللہ بن خطل بھی تھا، یہ منافق تھا، پہلے مسلمان مرتد ہو گیا اور پھر اس نے 2 لونڈیاں رکھی تھی، اور یہ مغنیات تھی، وہ مسلمانوں کی جو ہے بدتمیزی کرتی تھی، حجب کرتی تھی، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے بدتمیزی کرتا تھا۔ انید قسم کا، ضدی قسم کا کافر تھا، اس کو بھی قتل کا حکم دے دیا۔ اسی طرح عثمان بن سیدنا عثمان کا ایک رشتہ دار تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سر، اس کو بھی، اور اکرمہ بن ابی جہل کو بھی۔ 8 بندے تھے، 6 بندے 2 بیڑی، جہاں ملے مار ڈالو۔ تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا 8 بندے جتنے لبے مار دیو، اور میں ان ابن خاتل متعلق باستار الکعبہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حرم جو ہے نا یہ لا جو ہے اس کے اندر جو کعبے کے پردے ہیں نا، عبداللہ بن خطل جس کو آپ نے قتل کا آرڈر دیا وہ کعبہ کے پردوں کے نیچے چھپا ہوا ہے، خانہ کعبہ اس کے جو غلاف ہے نا اس کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، وہ خباثت اس کی مسلم تھی، اب پتہ تھا پہ مارا جاؤں گا، تو وہ کعبہ کے پردے نے چھپ گیا۔ تو نبی علیہ السلام صحابی نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فقتلوہ اسے مار ڈالو۔ حرم کے اندر بھی ہے لیکن فسادی اور باغی جو ہیں ان کو حرم پناہ نہیں دیتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب انہوں نے حجاج بن یوسف اینڈ کمپنی نے ان پہ حملہ کیا، جب احصار کیا، کیونکہ معاملہ تو خیر یہ سیاسی تھا، کیونکہ سید عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے وہاں ان کے خلاف معاملہ کر کے حکومت توڑ کے ان کی حکومت بنائی تھی، تو یہ ایک سیاسی اختلاف تھا ان کا۔ جب ان کا زور چلا پھر انہوں نے حملہ کر دیا عبداللہ بن زبیر کے خلاف۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو مٹانے کے لیے تو عبداللہ بن زبیر بھی کعبہ کے اندر جو تھے وہ پناہ گزین تھے، تو انہوں نے پھر منجنیق لگا کے جس کے اندر پتھر ڈال کے مارے جاتے ہیں، پھر وہ سیدنا حجاج جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کارروائی کی تھی۔ تو ان کا جو امیر تھا نا اس کو ایک صحابی نے روکا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ جو ہے اس کی ایک حرمت ہے، تقدس ہے، اور آپ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان الحرم لا يعیز عاصیا ولا فارا بدم، تو وہ جو بندہ عمر بن شریح جو حجاج کی طرف سے اس کاروائی کا ذمہ دار تھا نا، عمر بن شریح، وہ بولا، وہ کہنے لگا حرم نافرمان کو اور قاتل کو جو پناہ نہیں دیتا۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں دونوں جرم نہیں تھے، نہ وہ نافرمان تھے نہ وہ قاتل تھے، تو اس لیے بہرحال وہ ان کی چونکہ سیاسی رساکشی تھی، اس بنا پہ انہوں نے جو ہے نہج عبداللہ بن زبیر کو وہاں پر بھی شہید کر دیا، اور بعد میں 3 دن تک ان کی ناش کو جو لٹکائے رکھا تھا انہوں نے اپنے سیاسی انتقام کے اندر۔ ظالمان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش جو اللہ اکبر، یہ نواسے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، امی عائشہ کے سگے بھانجے تھے نا، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ چلیے تو بہرحال وہ معاملہ نہ حق انہوں نے جو مدینے کے جو کعبہ کے اندر حملہ کر کے وہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ تو اب اللہ نے کعبہ کی حرمت یہاں بیان کی، میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کعبہ کو حرمت والا گھر، یہ بھی احترام والا گھر ہے، یہاں بھی کسی قسم کا کسی کو نقصان کو نہیں پہنچا سکتا، جیسے جانوروں کے لیے، رہائشی جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن ہے، انسانوں کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جائے امن بنا دیا۔ قیام للناس، لوگوں کے لیے جو ہے یہ قیام کا باعث ہے، یعنی جب تک یہ کعبۃ اللہ قائم ہے لوگ بھی باقی رہیں گے، گویا کہ قیام للناس کے معنی بقاء للناس،
کہ یہ لوگوں کی بقا کا ضامن ہے. جب تک کعبۃ اللہ قائم رہے گا قیامت نہیں آنی، لوگوں کے لیے امن و امان رہے گا. اور جب کعبۃ اللہ گرا دیا جائے گا تو اس کے بعد قیامت بھی آ جائے گی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یخرق بالکعبۃ الحبشی ذو السویقتین. نبی علیہ السلام نے مایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی جو ہے چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا، وہ جو ہے کعبۃ اللہ کو گرا رہا ہے، اینٹ اینٹ کر کے ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر کے اسی سمندر میں پھینک رہا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر رہا ہے. قرب قیامت جو ہے جب اسلام مسلمان ختم ہو جائیں گے، وہ جو ہے مسلمان بدترین لوگ رہ جائیں گے، تو ایک حبشی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو گرائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہونی ہے. تو فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ، قیام کا باعث ہے. جب تک کعبۃ اللہ قائم تب تک لوگ باقی رہیں گے، جب کعبۃ اللہ گرا دیا جائے گا پھر لوگوں کا بھی دنیا سے بام خاتمہ ہو جائے گا. جو اس وقت بہت جلد پھر قیامت آ جائے گی نا. فرمایا قیام للناس، کعبۃ اللہ کو اللہ نے حرمت والا گھر بنایا اور لوگوں کے قیام کا باعث بنایا. والشہر الحرام، اور اللہ اور حرمت والے مہینوں کو اللہ نے اس کو بھی امن کا باعث بنایا، احترام والا بنایا اللہ تعالیٰ حرمت مہینوں کو بھی. والقلائد، اور قربانی کے جانور جن کو پٹے ڈالے ہوئے ہیں، قلائد قلادہ کی جمع، قلادہ کہتے ہیں وہ گانی، وہ ہار جو جانوروں کے گلوں میں ڈالا جاتا ہے. اصل میں جو جانور خانہ کعبہ کے لیے لے جائے جاتے تھے نا، ان جانوروں کو باقاعدہ جو ہے وہ گانی وغیرہ ڈالی جاتی تاکہ پتہ چلے یہ خانہ کعبہ کے جو ہیں وہ جانور ہیں. تو اسی طرح ویسے بھی بعض نفلی طور پہ بندہ بھی قربانیاں کعبۃ اللہ بھیج سکتا ہے. جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کن تو آفتیل و قلائد یا قلائد النبی قلائد رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جانور خانہ کعبہ میں قربانی کے لیے بھیجتے تھے نا، میں ان جانوروں کی گانیاں رسیاں جو تھی وہ بٹتی تھی، وہ بٹ کر کے ان کو رسیاں بنا کر کے وہ میں دیتی تھی جو نبی ان کو پہنا کے خانہ کعبہ بھیجتے تھے. تو اب نفلی طور پہ کوئی قربانی بھیجے تاکہ وہاں حاجیوں کے موقع اس وقت وہاں پہ قربان ہو، وہاں لوگ استعمال کھائیں پیئیں، تو ایسے آدمی پہ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ خود احرام کے لیے احرام باندھ لے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے باندھ، الگ بات ہے. اگر وہ پاکستان رہتا ہے یا سعودیہ میں کسی اور علاقے میں رہتا ہے، صرف نفلی طور پہ قربانیاں خانہ کعبہ میں ذبح کے لیے بھیجتا ہے تو اس پہ کوئی حرم کی پابندی لاگو نہیں ہوتی. تو یہ قلائدہ وہ پٹے وہ رسیاں جو ہیں وہ جانوروں قربانی کے جانوروں میں کے گلے میں ڈالی گئی ہوتی ہیں. مایا وہ بھی جو ہے وہ امن کی علامت ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امن کی علامت، ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. یہ قربانیاں کس کی ہیں؟ بیت اللہ کی قربانیاں ہیں. مایا یہ اللہ نے سارا امن و مان ہو رہا ہے کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے. نیا علموا، اور تم جان لو، ان اللہ، بس یہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، بات اس میں دورا لیں گے. فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندری شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم، یہ سامان زندگی ہے تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور قافلے کے لیے بھی، وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنا دیا کعبہ خانہ کعبہ کو عزت والا گھر، احترام والا، حرمت والا گھر بنا دیا، قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنا دیا، والشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کو بھی یہ جو ہے امن کا، جو حرمت والے مہینوں کو بھی بنا دیا. کیا یعنی اس کو بھی
ان لوگوں کے لیے عزت کا باعث بنا دیا، والہدیہ اور جو ہے وہ قربانیاں جو ہے جو بیت اللہ کے لیے جو حاجی ذبح کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہدی کہتے ہیں نا، عام قربانی کو ضحیہ کہتے ہیں، جو قربانی حاجی بیت اللہ میں جا کے ذبح کرتے ہیں کو ہدی کہتے ہیں۔ والقلائد اور جو اس ہدی جو ہوتی ہے نا، نبی علیہ السلام نے جب حج کو لے کے جاتے ہیں نا تو اونٹ ہوتا ہے، اس کی کوہان پہ چیرا دے دیتے، ہلکا چیرا دیتے، اس سے خون نکل آتا، اس خون کو اس جو ہے قربانی کی کوہان پہ مل دیتے، اس کو کہتے ہیں شعار۔ شعار کا مطلب ہے علامت۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جانور لے کے جاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خانہ کعبہ کی حاجیوں کی سواریاں قربانیاں ہیں، تاکہ اس کو پھر جو رستے میں کچھ چھیڑے بھی نہ، کوئی ان کو جو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ مایا والقلائد اور جو جن کو جو ہے رسیاں پہنائی گئی ہیں جو ہے وہ قربانی کے لیے، وہ جانور بھی اللہ نے امن کعبہ امن کو بھی اللہ نے حرمت والا بنا دیا، مہینے بھی حرمت والے بنا دیے، حدی بھی حرمت والی بنا دی، اور وہ جانور جو بیت اللہ کے لیے بھیجے گئے ان کو پٹے ڈالے ہوئے ہیں نشان مخصوص، تو ان کو بھی اللہ نے امن والا بنا دیا۔ ذالک اس وجہ لتعلم حرمت والا بنا دیا، یہ اس وجہ سے ہے لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔